الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شتتا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الکہف کی چند آیتیں، آیت نمبر 9 اور اس سے آگے چند آیتیں تلاوت کی. ان آیتوں میں جس واقعے کا تذکرہ ہے یعنی اصحاب الکہف کا، اسی کی مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الکہف کہا گیا. اور اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال او کما قال، کہ جس شخص نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھی اور یاد کی، من حفظہ کا لفظ ہے، جس نے یاد کی اور پڑھا تو دجال کے فتنے سے وہ محفوظ ہوگا. بعض روایتوں میں صحیح مسلم اور دوسری کتابوں میں سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کا تذکرہ ہے. علامہ البانی کہتے ہیں کہ اس میں محفوظ اور راجح ابتدائی 10 آیتوں والی حدیث ہے. جو ان 10 آیتوں کو پڑھے گا، یاد کرے گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور جو پوری سورہ فاتحہ ہر جمعہ کو پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اس کے لیے ایسا نور ہوگا جو 2 جمعہ کے درمیان اس کے لیے روشنی بکھیرے گا. اس کے علاوہ بھی اس کے اور فضائل مروی ہیں. مثال کے طور پہ بخاری وغیرہ میں ایک صحابی کا واقعہ ہے اور عمومی طور سے بھی ایک حدیث ہے کہ سورۃ الکہف پڑھنے والے جو جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں سکینت کا نزول ہوتا ہے. ایک صحابی رات میں تلاوت کر رہے تھے، قریب میں ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، اچانک وہ بدکنے لگا، اچھلنے لگا. انہوں نے فارغ ہو کے جب اوپر کی طرف دیکھا تو ایک بادل جو ہے سایہ کر کے ان کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن جب انہوں نے تلاوت وغیرہ روک دی تو وہ واپس ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دوسرے روز اس کا ذکر کیا تو آپ نے ان سے سوال کیا تم کیا کر رہے تھے؟ کہا بتایا ایسا ایسے نماز پڑھ رہا تھا اور سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا. آپ نے کہا یہ اس کے بدلے میں سکینت نازل ہو رہی تھی آسمان سے. اس سورت کی یہ فضیلتیں اور یہ ترغیب کہ آپ اور ہم بار بار جمعہ کو پڑھیں، اس کی ابتدائی یا آخری آیتوں کو سامنے رکھیں اور پوری سورۃ الکہف کو ہر ہفتہ دہراتے رہیں. یہ ترغیب خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس سورت کا تلاوت کرنا بھی فضیلت والا ہے، اور اس میں جو مضامین اور جو باتیں، ہدایات، نصیحتیں، تعلیم دی گئی ہے، اس کی ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم بار بار دہرا کر اسے تازہ کریں. پوری سورۃ الکہف لمبی چوڑی ہے، 110 آیات پر مشتمل ہے، لہٰذا ان تمام کو ہمیں جہاں تلاوت کرتے ہیں معنی اور مفہوم کے ساتھ غور سے پڑھنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، اور پھر
اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمیں کون سی ہدایات اور تعلیمات دے رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو تعلیمات دی ہیں وہ ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے ہی دیے ہیں، سعادت اور نجات کا ذریعہ بننے کے لیے۔ چنانچہ اس صورت میں جو پہلا واقعہ ابتدائی آیات کے بعد ذکر کیا گیا اس کو بہت ہی سرسری طور سے ایک جمعہ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اگر تفصیلی گفتگو کی جائے، مفسرین کے مختلف مواد اور تفصیلات اور اس واقعے کی تاریخ سے متعلقہ امور کو بیان کیا جائے تو ہفتوں بھی کم پڑیں گے۔ ایک جمعہ میں سرسری طور سے اس واقعے کو ہم اپنے تناظر میں موجودہ حالات میں، اپنے حالات کی روشنی میں دیکھیں کہ ہمیں کیا ہدایات ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اصحاب الکہف، کہف اور کتبے والے، کہف غار، بعض لوگ فرق کرتے ہیں کہ عام غار کو بھی عربی میں غار کہا جاتا ہے، اور جو پہاڑ کے اندر گپھا جس کو کہا جاتا ہے، کشادہ جگہ ہو، پھیلی ہوئی بڑی جگہ، اس کو کہف کہیں گے۔ تو یہ غار والے اور رقیم کتبے والے، رقیم کے دو تین معنی کیے گئے ہیں کہ جہاں جس بستی میں یہ لوگ رہتے تھے شاید اس کا نام رقیم تھا، یا اس پہاڑی کا جس میں یہ گپھا اور غار تھی، یا تیسرا یہ کہ جہاں اصحاب کہف کی وفات ہوئی وہاں کتبے لگائے گئے ان کے نام کے۔ حافظ صلاح الدین نے احسن البیان کی شرح میں، احسن البیان میں یہ بیان کیا کہ بعد کی تحقیقات نے یہ ثابت کیا کہ پہلا قول زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ آج بھی ایک بستی وہاں ایسی پائی جاتی ہے جس کو الرقیب کہا جاتا ہے، جو الرقیم کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ تو یہ بستی کے لوگ یعنی کہف غار والے اور الرقیم یعنی کتبے والے یا شہر اور بستی والے، یہ ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کی شروعات میں کہا، اور اس کا پوری سورہ کہف کے نزول کا تناظر بھی آپ بارہا سن چکے ہیں کہ کفار مکہ اور مشرکین نے اہل کتاب کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے، اور ان 3 سوالوں کا مقصد آپ کو الجھانا تھا، اور ایسا تھا کہ اگر یہ سچے نبی ہیں امتحان کے طور پہ تو ان سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دیں گے، ورنہ نہیں دے پائیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ امی ہیں، پڑھے لکھے باقاعدہ طور سے جو ہوتے ہیں ویسے کوئی آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی، اور اب نبی ہیں، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو یہ سوالات ایسے ہیں جو وہی ذات جان سکتی ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہو، اور اللہ کے نبی اگر سچے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ان کو صحیح جواب بتائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 3 سوالات کیا تھے؟ ایک اصحاب الکہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، اور تیسرا سوال بعض روایتوں میں یا اقوال میں یہ ہے کہ روح کے متعلق، اور بعض میں یہ ہے کہ موسیٰ اور خضر کے متعلق۔ یہاں جن 3 سوالوں کا ہے بعض اہل علم نے کہا چونکہ سورہ کہف میں ان کہف اور خضر، موسیٰ اور جو ہے تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں ذکر کیا گیا، اس لیے یہ 3 سوال راجح ہے۔ روح سے متعلق جو سوال تھا اس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کے نزول میں کافی فرق ہے، لہٰذا اہل علم نے کہا کہ یہ 3 سوال، بہرحال جو بھی رہا ہو 3 سوالات کیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا، اور آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اسی لیے ان واقعات کے اخیر میں جب آپ نے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی کہا کہ کوئی چیز اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کل یہ کروں گا، ماضی، مستقبل، قریب یا بعید میں، تو آپ انشاءاللہ ضرور کہیں، استثناء کریں، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بندہ نہیں۔ آپ اور ہم کسی کام کا ارادہ کریں کہ کل کریں گے یا کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو اور اللہ توفیق نہ دے۔ بہرحال یہ تلقین کی گئی، اور 15 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ کل جواب دوں گا تو قریب اس کے 15 دن کے بعد یہ صورت نازل ہوئی جس میں ان 3 سوالوں کے قدر تفصیلی جوابات ہیں، اور اس میں پہلا سوال کا جواب یہ تھا اصحاب کہف کے متعلق کہ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کہف غار والے اور کتبے والے یا بستی والے، رقیم بستی والے، یہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب و غریب نشانی ہے؟ نہیں، یہ ہے، اور اللہ کی ساری نشانیاں عجیب و غریب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرے تو آپ کو ہر جگہ تعجب محسوس ہوگا۔ یہ دنیا کا نظام، کائنات کا نظم و ضبط، آپ کی تخلیق، سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، صبح و شام کا آنا جانا، رات دن کی تبدیلی، اور ایسی بہت ساری نشانیاں ہر روز جو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان میں اگر غور کریں تو ہر چیز میں عجیب و غریب بات نظر آئے گی۔ ایک چھوٹی سی
چیز چھوٹا سا کیڑا اس پہ بھی غور کریں, ذرے پر غور کریں تو اس میں حیرت انگیز چیزیں نظر آئے گی کہ چھوٹے سے کیڑے میں کیا کیا نظام پیدا کرنے والے نے رکھا ہے. آپ اگر غور کریں, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اصحاب الکہف کا معاملہ عجیب ضرور ہے لیکن اللہ کی اور بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. آگے اللہ نے فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف, جب کچھ نوجوان, چند نوجوان, فتیہ جمع تقلیل کہتے ہیں, جمع قلت عربی میں, یعنی ایسی جمع جو کم تعداد پر دلالت کرے, 9 سے کم پر. تو یہ اصحاب الکہف اس لفظ سے معلوم پڑا کہ تھوڑے سے تھے, 9 یا اس سے کم تھے. اہل علم نے کہا کہ ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا, جیسا کہ قرآن نے اشارہ کیا کہ جب کچھ نوجوان, چند نوجوان ایک غار کے پاس, غار میں پناہ لی, فقالو, اور کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ, کہ پروردگار اپنے پاس سے تو ہمیں رحمت عطا فرما, اپنی رحمت سے نواز, وہیئ لنا من امرنا رشدا, اور ہمارے معاملے میں حق اور ہدایت کے راستے کو ہمارے لیے آسان کر دیں, ہموار کر دیں. جو معاملات ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں اس میں ہم کو سہولت دے دے اور صحیح راستے کی تلقین کر دے. ایک بندہ مومن کتنی بڑی مصیبت میں پھنسے, یہ دعا اس کے لیے بڑی کارآمد ہے کہ ہم جس تکلیف پریشانی میں ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اگر ہمیں کیا کرنا چاہیے, پروردگار تو ہدایت دے دے کہ ہم سچائی پر قائم رہے اور ہم کو ہدایت عطا فرما, رحمت عطا فرما. اللہ نے فرمایا آگے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا, چنانچہ ہم نے ان کو ان کے کانوں پر ایک گنتی کے لمبے سالوں تک, لمبے سالوں کی ایک گنتی تک ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے, یعنی ان کے کان بند کر دیے کہ اس طرح سو جائیں گہری نیند کہ کسی آواز سے ان کی نیند میں خلل نہ ہو, وہ بیدار نہ ہو, جاگے نہیں. یہ ایک معجزہ, یہ غیر نبی تھے اس لیے کرامت کی اس میں آیا قرآن کی دلیلوں میں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غار میں لمبی نیند دیا, جس کا آگے میں تذکرہ تھوڑا سا کروں گا. ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا, پھر ہم نے ان کو اٹھا کر کھڑا کر دیا, جگا دیا, تاکہ ہم جان جائیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون اس مدت کو شمار کرنے والا ہے جو وہ ٹھہرے رہے, سوئے رہے. 2 گروہوں میں سے کہتے ہیں کہ ان دونوں میں ہی آپس میں, اصحاب کہف میں آپس میں 2 قول ہو گیا کہ کتنی دیر سوئے. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کہا 1 دن, کسی نے کہا دن سے ابھی بعض حصہ, کچھ حصہ دن سے بھی کم, اور کچھ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف جو کہہ رہے ہیں اور بعد میں جس وقت یہ جاگے اور لوگوں کے سامنے آئے اس وقت اس گروہ کی بات ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق, ہم تمہارے سامنے حق کے ساتھ ان کی خبر کو بیان کر رہے ہیں. میں نے بتایا کہ لمبا معاملہ ہوگا, آیت نمبر 9 سے لے کے غالباً 26 تک ان کے واقعے کو اللہ نے بیان کیا اور اس میں بڑی ہدایات ہیں. نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. یہ چند نوجوان تھے, اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے, یہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا, یعنی ان کو جما دیا, حق پر ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمائی. ہم نوجوانوں کے لیے یہ ایک نمونے والا واقعہ ہے. آج کے نوجوانوں کا یا ایک مومن نوجوان کا معاملہ کیا ہونا چاہیے اور آج کیا ہے. اور یہ اصحاب الکہف, یہ واقعہ, ان کا واقعہ کب کا ہے؟ اکثر بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عیسائی تھے, حضرت عیسیٰ کے مذہب والے دور میں تھے, تو اس وقت وہی مسلمان تھے, نصارہ جو آباد میں کہلائے, اور یہ توحید پر تھے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے تھے. اور جو دور تھا ان کا, یہاں جس آدمی کی حکمرانی تھی اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا. آج کل ہمارے یہاں محاورے میں بولتے ہیں نا یہ دقیانوسی خیال ہے, مطلب پرانے زمانے کی بات ہے. تو دقیانوس بادشاہ تھا, وہ مشرک تھا اور اپنے مذہب کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ جبر اور تشدد برتتا تھا. اور عیسائی دور کا زمانے کی بات کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ عیسائیوں پر بہت زیادہ ظلم و زیادتی ڈھاتا تھا. تو کہا کہ یہ چند نوجوان تھے, بستی ہے پوری, چند نوجوان یعنی اقلیت, آمنوا بربہم, کم تھے لیکن اپنے پروردگار پر, اللہ پر ایمان لائے. دیکھیے اہل حق اس بات سے حق کو نہیں چھوڑتے کہ وہ کم تعداد میں ہیں.
آج کل ہمارے یہاں جمہوری مزاج ہے، خارجیت اور جمہوریت نے ملا کر عجیب و غریب کریلے پر نیم چڑھا کر دیا ہے کہ ہر کوئی کسی معاملے کو صحیح اور غلط جاننے کی بنیاد پر دیکھتا ہے کہ میڈیا میں کیا آ رہا ہے، سوشل میڈیا میں کیا بولا جا رہا ہے، لوگوں کی اکثریت کیا کہہ رہی ہے، کتنے بھی غلط ہوں لائک اور وہ لائک کرنے کی تعداد دیکھ کر لوگ صحیح اور غلط طے کرتے ہیں۔ یہ چند نوجوان تھے، اگر اکثریت جمہوریت اور تعداد دیکھتے تو یہ لوگ بھی ایمان نہیں لاتے، اور یہ نبی انبیاء نہیں ہیں۔ انہم آمنوا بربہم، ان واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے قصے اور کہانی کے طور پر نقل نہیں کیا ہے، درس کے لیے، عبرت کے لیے، سمجھانے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے، اچھائی اور برائی کو اختیار کرنے کے نتیجے کیا ہوتے ہیں اس انجام کو بتانے کے لیے کیا ہے۔ ہم کو بہت سے واقعات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں قرآن میں کہ اللہ نے بڑی بڑی قوموں کو تباہ کیا۔ اس سے پہلے میں نے کچھ خطبوں میں بیان کیا، تھوڑا تذکرہ کیا موجودہ حالات کے تناظر میں، کہ اگر کسی کو یہ گھمنڈ ہے کہ ہمارے پاس میزائل ہے، ٹیکنالوجی ہے اور بہت پن پوائنٹ بامبنگ کرنے کی صلاحیت ہے، آج بہت زیادہ ہم ترقی کر گئے ہیں، تو وہ اس بھرم میں نہ رہے کہ وہ ناقابل تسخیر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اہل حق کے سامنے جن قوموں کے تباہ کرنے کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، فرعون اور آل فرعون ہو، قوم صالح ہو، دوسری اقوام ہو، عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے وقت کی طاقتور قومیں تھیں۔ ان کے مقابل میں جو نبی سچائی کے علم بردار تھے، انبیاء اور ان کے رفقا، وہ اہل حق تھے، بظاہر کمزور تھے، ان کے پاس اسباب و وسائل کی وہ فراوانی نہیں تھی جو ان اہل باطل کے پاس تھی، اور اسی یہی تو امتحان ہے اللہ کا۔ لیکن بالآخر انجام کار ہمارے سامنے واقعات بتائے گئے، اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے، پوری دنیا کے لیے سبق ہے کہ ہمیشہ اللہ کا قانون قدرت جو ہے، قانون قدرت وہ اہل حق کے نتیجے میں فیصلہ کرتا ہے۔ اگر یہ بظاہر کمزور نظر آ رہے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن انجام متقیوں کے حق میں ہوتا ہے، انصاف اور حق والوں کے حق میں ہوتا ہے۔ کوئی ظالم باطل پرست کتنا بھی ظالم اور طاقتور ہو جائے، بالآخر اسے ٹوٹنا ہے، اس کا سرنگوں ہونا ہے۔ یہاں ایک چند افراد کی بات جن کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ قرآن نے بھی اشارہ کیا اور بعد میں کہ یہ 7 کی تعداد میں تھے، وقت کا بادشاہ مخالف ہے، اس کے مذہب سے خلاف جا رہے ہیں، تو دیکھیے ہمارے لیے اس میں کیا دروس ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، جب ایمان پر قائم رہیں گے اور اس پر ڈٹیں گے تو اللہ رب العالمین کی مدد ملتی ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، دل مضبوط کر دیا، اللہ کا پہلا انعام ہے۔ حق پر آپ ہوں گے تو اللہ کی طرف سے مضبوطی ملے گی، کوئی ہلا نہیں پائے گا۔ اللہ نے کہا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب وہ اٹھے کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ بظاہر سمپل سی بات ہے، انبیاء کرام کی تقریروں میں بھی آپ کو یہ بیان ملے گا۔ یہ بہت اگر گہرائی میں جائیں تو جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ موٹا سا سوال کہ آسمان اور زمین ایسی چیز ہے، دنیا کا کوئی بھی شخص کہیں بھی رہتا بستا ہو وہ ان کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان رہا ہے کہ جب یہ اتنے بڑے وجود ہیں، مخلوق ہیں، تو ان کا خالق بھی ہے۔ اسی لیے سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے تذکرے میں کہا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہ کیا اللہ کے بارے میں تم کو شک ہے؟ قالت رسولہم کا لفظ اس سے، رسولوں نے اپنی قوموں سے کہا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ اب یہ آسمان اور زمین تو ہے، سوچو تم نے بنایا، تمہارے آباء و اجداد نے بنایا، کسی بادشاہ نے بنایا، کسی کے اندر یہ طاقت ہے ہی نہیں، بلکہ جب یہ پیدا ہوئے تو اس سے پہلے سے آسمان اور زمین موجود ہے۔ جو تھا ہی نہیں وہ کسی اپنے وجود سے پہلے کے وجود کو کیسے بنانے والا ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ آسمانوں اور زمین کا وجود ایسا ہے کہ دنیا کا کوئی کتنی بھی موٹی عقل والا آدمی ہو، اگر اس کو ڈھنگ سے سمجھایا جائے تو یہ ماننے پہ مجبور ہوگا کہ اس کا خالق و مالک، ہر چیز کی قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا، ان چیزوں کے وجود سے پہلے سے موجود رہنے والا الاول ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ ہے، کوئی ہستی نہیں ہے، کوئی نبی پیغمبر سب بعد میں پیدا ہوئے اس کائنات کے وجود کے بعد۔ تو انہوں نے بھی کھڑے ہو کر، کہاں کھڑے ہو کر کہا؟ 2 قول ہیں مفسرین کے، ایک تو یہ کہ بادشاہ کو جب ان کے توحید کا، ایمان کا علم ہوا تو اس نے اپنے دربار میں انہیں بلایا، دربار میں کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی توحید کا اعلان کیا، اور ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو یہ سمجھایا
اور لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر کہا. اسی کی چرچا بادشاہ کے پاس پہنچی اور پھر ان کی تلاش جاری ہوئی. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا. ہم اس کے علاوہ کسی بھی معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے, کسی بھی معبود کی عبادت ہرگز نہیں کریں گے. یہ توحید ہے. ہاں, اور دیکھیے ان کی تفصیلات میں بس یہی بات ہے کہ ان کے پاس صحیح عقیدہ اور توحید تھی, اور اسی بنیاد پہ اللہ ان کی مدد کر رہا ہے. ہمارے یہاں آج اللہ کی مدد کی تلاش میں لوگ توحید پر بحث کرنا نہیں چاہتے. شرک کو شرک مت بولو, بدعت کو بدعت مت بولو. اگر الگ الگ مسلک کے لوگوں نے غلط دین اختیار کر رکھا ہے, اس کے غلط کو غلط کہو گے تو اختلاف ہوگا, انتشار ہوگا. اس پر بحث نہ کی جائے. بحث کی جائے سیاست پر, بحث کی جائے فلاں اور فلاں موضوع پر. مسلمانوں کو ایسا کرنا چاہیے, اور ویسا چلتا پھرتا آدمی سڑک چھاپ جو ہے وہ مشورے دیتا ہے, رائے دیتا ہے, ہدایت دیتا ہے, علماء حکام پر تنقیدیں کرتا ہے. قرآن کو کنارے رکھ دیا ہم لوگوں نے. یہ قرآن کا سبق ہے کہ ان کے پاس اللہ سے قربت اور اللہ کی مدد کے حقدار بننے کے لیے سرمایہ کیا تھا, سبب کیا تھا؟ یہ توحید. ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. ہم اس کے علاوہ کسی معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے. اذن کیا ہے؟ لقد قلنا اذن شططا. اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے بہت غلط بات کہی. شطط ظلم کو کہتے ہیں, جھوٹ کو کہتے ہیں, حد سے تجاوز جس میں ہو. تو ہم نے شطط کہا, یعنی ظلم کی بات کی. اور اللہ نے آگے فرمایا, ان کے قول ابھی جاری ہے, تقریر جاری ہے کہ کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی معبود کو پکاریں گے تو یہ بہت ہی غلط اور جھوٹ اور ظلم کی بات ہوگا. لیکن ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ. لیکن یہ جو ہماری قوم ہے نا, اس نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو اختیار کر رکھا ہے, دوسروں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں. اللہ کے کلام اور رسول کی سنت, جیسے آج کے زمانے میں اس جملے کو میں کہوں, اس کو چھوڑ کر پیر صاحب کی بات مان رہے ہیں, بزرگوں کی بات مان رہے ہیں. مسجد پر, قبر پر مسجد نہیں بنانی چاہیے, یہ جا کے قبروں پہ سجدہ کر رہے ہیں, قبروں پر مسجدیں بنا رہے ہیں. آج ہماری مسلمان امت, یہ اصحاب کہف کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہماری قوم نے اختلاف کی بات کر رہے تھے. آج ہم کہیں یہی بات جو اصحاب کہف نے کہی تو ہمارے والے بولتے ہیں کہ یہ اہل الحدیث اور یہ اپنے آپ کو حق کہنے والے تکفیر کر رہے ہیں. یہ تکفیر نہیں ہے. جو شرک کر رہا ہے کھلے عام, یہ عمومی متعین کر کے کسی کو کافر کہنا, یہاں سوال اٹھتا ہے. یہ اعمال پہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہ کرے گا وہ مشرک, جو یہ کرے گا وہ کافر. یہ عمومی طور سے قرآن و حدیث میں بھرا پڑا ہے. یہ ہماری قوم نے اللہ کے سوا بہت سے معبودوں کو اختیار کر رکھا ہے. اب جن کو بنا تو لیا, اللہ آگے کہا لولا یاتون علیہم بسلطان بین. جن کو معبود بنا رکھا ہے, ان کے معبود ہونے پر یہ کھلی دلیل, کوئی صاف دلیل لاتے کیوں نہیں؟ اگر ہیں یہ معبود, جن کو یہ معبود سمجھ رہے ہیں, بتا رہے ہیں, قبول کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, تو کوئی دلیل پیش کریں. بغیر دلیل کے آپ کیسے مان رہے ہو؟ میں اکثر مثال دیتا ہوں. آپ کے پاس کوئی چھوٹا سا کام ہو, آپ کے پاس ایک 4 ویلر 2 ویلر گاڑی ہو, کوئی آدمی آئے اور کہے کہ مجھے کچھ دیر کے لیے گاڑی دیجئے. آپ کو پتا ہے کہ اس کو ڈرائیونگ نہیں آتی, اس نے کبھی گاڑی چلائی نہیں ہے, تو آپ اسے گاڑی دیں گے؟ یا کوئی بھی کام اس کے علاوہ, گھر میں کھانا پکانے کا کام ہو, شادی میں دعوت میں کھانا پکانے کی بات ہو, ایک آدمی نے کبھی کھانا نہیں بنایا, آپ کہیں گے کہ کھانا آپ بنا دیجئے اور ذرا لذیذ بنائیے گا؟ جس کو جو کام آتا ہی نہیں ہے, جب آپ کو پتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ کون اس کام کو اچھا کرنے والا ہے, کون اچھا پکاتا ہے, کون گاڑی چلانے کا ہنر رکھتا ہے, اس کے پاس لائسنس ہے, تجربہ ہے, تجربہ کار ہے تو نوکری پہ رکھتے ہیں, جانکار ہے تو ڈگری دیکھتے ہیں کم سے کم. تو چھوٹا سا کام دینے کے لیے آپ قابلیت اور اہلیت دیکھتے ہیں. ایک ذات کو آپ معبود بنا رہے ہو, اس کے سامنے عبادت کر رہے ہو, اس کے لیے آپ کو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ کس بنیاد پر اس کو پوجے پکاریں. یہ ہماری بگڑتی کو بنا سکتا ہے, مشکل کو آسان کر سکتا ہے. کیا ان امور کی طاقت رکھتا ہے جو ہم نہیں رکھتے؟ ہمارا بیمار جب ڈاکٹر علاج کر کے جواب دے دے تو کیا اس کے شفا کی طاقت یہ رکھتا ہے جس کو ہم پکار رہے ہیں؟ اگر نہیں رکھتا تو کس لیے معبود ہے, کس لیے پکارا جائے؟ عبادت جس کی جاتی ہے, بندہ اس سے خیر طلب کرتا ہے, بھلائیاں چاہتا ہے, یا شر اور مصیبت سے بچاؤ چاہتا ہے. جب مخلوق میں کسی میں یہ طاقت ہے ہی نہیں, یہاں تک کہ پیغمبر میں بھی قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ میں تمہارا نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں کچھ بھی, تو پھر پوجا کیوں کی جائے ان کی؟ وہی بات
قرآن کے ان بیانات میں اور اصحاب الکہف کی اس تقریر میں موجود ہے کہ قوم نے جن لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے اس پر دلیل کیوں نہیں لاتے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، تو اس شخص سے زیادہ ظلم کرنے والا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اب اپنے آپ کو ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے ان کو چھوڑ دیا، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اب اصحاب کہف آپس میں کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان سے الگ اپنے آپ کو کر لیا، اور اللہ کے علاوہ جن معبودوں کی یہ عبادت کرتے ہیں، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے سوا جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ان سے تم نے علیحدگی اختیار کر لی، کنارہ کر لیا۔ فَأُوْ إِلَى الْكَهْفِ، تو چلو ایک غار میں پناہ لے لو، لوگوں سے بچنے کے لیے وہاں چھپ جاؤ۔ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارے لیے تمہارا پروردگار تم پر اپنی رحمت کو پھیلا دے گا، کشادہ کر دے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے معاملے میں تم کو نرمی اور آسانی مہیا فرمائے گا۔ یہ جو جتنی آیتیں میں نے پڑھی ہے اس میں تفسیر المدینہ المنورہ میں جو کچھ مسائل مستنبط کیے ہیں اس میں سے 2-3 پڑھ رہا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ فوائد اور استنباط کے تحت کہتے ہیں کہ ان آیتوں میں آپ پڑھیے کہ اصحاب کہف کے واقعے کا پہلا سبق یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس پر ثابت قدم ہونا چاہیے۔ یہ نوجوان چند نوجوان تھے، دنیاوی اعتبار سے دیکھیے ان کو کیا قوت اور حیثیت حاصل تھی، لیکن ان کی خوبی قرآن میں محفوظ ہو گئی ہے۔ بظاہر کمزور تھے، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے۔ یہ اصحاب کہف کو سوچیے، ہم سے بھی کمزور تھے دنیاوی اعتبار سے، لیکن ایمان میں مضبوط اور ثابت قدم تھے۔ تو پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ہم کو ایمان کو سمجھنا اور اس پر ثابت قدم رہنا چاہیے، اور ایمان میں سب سے بڑی بنیاد ہے توحید، اس پر کوئی سمجھوتا کر کے اس میں ملاوٹ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ اگر جس جگہ پر، جس مقام پر اور بستی میں ہمارے لیے دین پر چلنا یا قائم رہنا مشکل ہو جائے، ناممکن رہ جائے، وہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ کوئی ایسی جگہ ہم رہتے ہیں جہاں توحید پر ہم نہیں رہ سکتے، مشکل آئے گی، ہم زندہ نہیں رہ سکتے، تو اس عقیدے کو بچانے کے ساتھ ساتھ جان بچا کے وہاں سے نکل جائیں۔ اور اگر ایسی صورتحال آ جائے کہ جان بھی جائے گی تو وہ بھی قربان کرنا افضل ہے۔ بعض حالات میں اجازت ہے کہ آپ زبان سے ظاہر میں کفر کر کے اپنی جان بچا لیں، دل میں ایمان رہے، لیکن تب بھی افضل یہ ہے کہ قتل کر دیے جاؤ، جلا دیے جاؤ، مار دیے جاؤ، لیکن شرک نہ کرو۔ تو یہ ہجرت کا جواز کہ ایسے مقام سے ہٹ جانا۔ یہاں یہ پتہ چلا کہ دنیا کی کسی بھی چیز کے مقابلے میں ہمارا دین سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور اسی کو لوگ کمزور بنا کے دنیا کی دوسری چیزوں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کے مکاتب فکر میں جو اختلاف ہے اس میں ایک اختلاف کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ توحید پر سودا کر لیں، شرک میں اہل شرک کے ساتھ شریک ہو جائیں، ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، تو آپ کو ترقی ملے گی۔ بہت سے لوگ ضمیر فروش، ایمان فروش ہمارے ارد گرد بکھرے ہوئے ہیں اور تاریخ کے ہر دور میں رہے ہیں۔ چنانچہ اگر ایک بندہ مومن ہے تو ایسے مشکل حالات میں اگر وہاں ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر دینی چاہیے۔ تیسرا مسئلہ انہوں نے بہت مختصر سے کہا، تکریم اللہ تعالی عبادہ المتقین، کہ اللہ کا اپنے متقی بندوں کی عزت افزائی کرنا۔ قرآن میں ذکر ہو رہا ہے، سب سے بڑی عزت کی بات ہمارے سامنے یہ ہے، ان کا ذکر زندہ ہے قیامت تک کے لیے قرآن میں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہف میں ایک لمبی نیند سلایا، ان کی حفاظت کا انتظام کیا، انہیں ظالم بادشاہ کے پنجہ استبداد سے محفوظ رکھا۔ یہاں ایک سبق آج کے ماحول میں ہمارے لیے یہ بہت بڑا ہے۔ میں نے پیچھے کئی خطبوں میں بیان کیا کہ ایک مومن بندے کے پاس وسائل میں کچھ بھی نہ ہو، ایمان اور اللہ سے تعلق سب سے بڑا وسیلہ، سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے بھی حضرت یونس علیہ السلام کے پاس وہ ہتھیار تھا، دعا مانگی، اللہ نے بچایا۔ کوئی ظاہری سبب نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، وسیلہ نہیں ہے، یہ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، اور وہ صحیح ایمان کے ساتھ ہو تو پھر اس سے زیادہ تیز دھار کسی ہتھیار کی نہیں ہے، کسی میزائل کی تباہ کاری نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ اپنے بندوں کی تکریم کرتا ہے، اگر صحیح ایمان ہو، توحید ہو، اللہ سے آدمی مانگے تو اللہ مایوس نہیں کرتا، محروم نہیں فرماتا۔ اسی طرح ایک سبق یہ نکالا کہ کوئی داعی
اگر دعوت کا کام کر رہا ہے, دین پر قائم ہے اور دعوت کا کام کر رہا ہے, تو دعوت کے راستے میں اسے جو تنگی محسوس ہوتی ہے, مخالفتیں ہوتی ہے, پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں. اب دیکھیے کہ اصحاب کہف اپنا گھر بار, وطن اور رشتہ داروں کو چھوڑ کے کہف میں, غار میں پناہ لینے پر مجبور ہیں. کیا اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا یہ قربانی نہیں ہے, مشقت نہیں ہے؟ گھر بار سے دور ہونا پریشانی نہیں ہے؟ جن کے گھر تباہ ہو رہے ہیں آج اور بے خانما برباد ہو گئے, ان سے پوچھیے اور محسوس کیجیے اپنے آپ پر. تو داعی کو اگر اس راستے میں تنگی آتی ہے تو اسے چاہیے کہ صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے. طاقت نہیں ہے اگر مقابلے کی, تو ایسے دشمن کو چھیڑنا جو ہم کو تباہ کر دے گا, یقینی بات ہے یہ عقل مندی نہیں ہے, یہ دین بھی نہیں ہے. آگے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں, آج ہمارے یہاں جذباتی نوجوان لعنت ملامت کرتے ہیں پوری امت مسلم, سب دوسروں کو دوش دیتے ہیں. اگر ان کو جو یہ کہتے ہیں پوچھا جائے کہ آپ کے ارد گرد میں جو مسلمانوں پر, اسلام پر ظلم ہوا, مسجد چھینی گئی, آپ نے کیا کیا؟ وہ عرب حکمرانوں کو کہتے ہیں سب بزدل ہیں, ایسے ہیں ویسے ہیں. ان کے کیا حالات ہیں کیا آپ جانتے ہیں؟ آپ کے کیا حالات ہیں؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ فلاں فلاں معاملے میں ظلم ہوا, آپ نے کیا کر لیا؟ تو کہاں کیا معاملات ہیں؟ ہر جگہ جذباتی رد عمل یا ایسا رد عمل جس سے خود ہمارا نقصان ہو, یہ جائز نہیں ہے. ابھی فلسطین کے معاملے میں میرا سوال ہے موٹا سا, لوگ مسلک کے روشنی میں دیکھتے ہیں. حماس نے حملہ کیا, کیا حاصل کیا؟ ہمارے یہاں خوشی منائی جاتی ہے, کچھ خبریں دے دی جاتی ہیں. میں نے بار بار کہا کہ جب عالمی سطح پر سازش کی جا رہی ہے تو اس سازش کو صحیح بتانے کے لیے بھی کچھ خبریں بیان کی جاتی ہے. اسرائیلی مر رہے ہیں, ان پہ حملہ ہو رہا ہے, انہوں بہادری کا مظاہرہ کیا, فلاں ٹینک تباہ کر دیا, اتنے ٹینک قبضے میں لے لیا, ہم خوش ہو گئے. یہ خبریں, اس کی تصدیقات نہیں ہوئی. اگر ہوئی بھی ہے, جیسے امریکہ کا ٹوئن ٹاور گرایا گیا, مرے کچھ لوگ, متھرا کی ٹرین میں کچھ لوگوں کو جلایا گیا, جلے کچھ لوگ, تفصیلات آئی بعد میں. نچلی جاتیوں کو لے جا کے جو ہے انہیں قربانی کا بکرا بنایا گیا, اور نتیجے میں یہاں ایک پوری ریاست میں مسلمانوں کو جلایا گیا, سیاسی مفادات کی روٹیاں سینکی گئی, اور وہاں پورے ایک افغانستان ملک کو تباہ کیا گیا. عراق میں یہ پھیلایا گیا کہ صدام حسین کے پاس جو ہے عالمی تباہی کے بڑے ہتھیار ہیں, راسائنک ہتھیار, نیوکلیئر بم وغیرہ, تو اس کو پورے ملک کی اٹ سے اٹ بجا دی. بعد میں کہا کہ یہ غلط ہے, جھوٹ ہے. لاکھوں لوگوں کو مارا. تو ہمارے یہ جذباتی نوجوان جو ایسی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو خوب چیخ پکار مچاتے ہیں, بہادری کی دہائی دیتے ہیں. جو لوگ حکمت سے کام کرتے ہیں, صحیح دین پر کام کرتے ہیں, ان کو بزدل, ظالم اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں. ان سے سوال ہے میرا, عراق میں, افغانستان میں, آج فلسطین کے غزہ پٹی میں کیا فائدہ حاصل کیا قوم کو اور امت کو, کیا نقصان دیا؟ ان لوگوں نے گزشتہ 8-10 سال میں لاکھوں مسلمان کو کٹوایا, لاکھوں, ہزاروں یا لاکھوں, مبالغے میں نہیں کہہ رہا ہوں, لاکھوں مسلمانوں کو. صرف عراق میں دیکھیے لاکھوں مسلمان, اور ایجیٹیشن اور انقلاب کے نام پر انہوں نے فائدہ پہنچایا ہے, نقصان. یہ کس کے اعلی کار بن رہے ہیں؟ بہت پہلے میں نے یہ سب باتیں بیان کی. داعش کون تھے؟ اس میں دروز تھے, رافضی شیعہ تھے, خارجی تھے, یہاں تک کہ یہود و نصارہ کے ایک بھیجے ہوئے ایجنٹ تھے ان کے ساتھ میں. مصر میں تحریر اسکوائر پر جو تحریک چلی, اس میں گوگل کا آدمی ان کی قیادت کر رہا تھا جو یہودی تھا, یہودی یا عیسائی تھا. میں نے بیان کیا اس سے پہلے حوالوں کے ساتھ تقریروں میں. ہلیری کلنٹن امریکہ کی وزیر تھی, اس نے کہا داعش کو ہم نے بنایا ہے اور اخوان المسلمین نے ہماری مدد کی. آج یہ بات لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ حماس کو قوت دینے والا خود اسرائیل ہے. کون لوگ ہیں؟ نام بھی تھے, پارٹی کا نام بھی تھا. ہمارے درمیان لوگوں کو بھیجا جاتا ہے, اعلی کار بنایا جاتا ہے, ہم استعمال ہوتے ہیں. خبروں کے پیچھے کی حقیقت دیکھنے کی صلاحیت قوم نے کھو دی ہے. اگر کوئی ایسا کوشش کرتا ہے تو اس کو اتنے تانے دیے جاتے ہیں, الزام لگائے جاتے ہیں کہ وہ خاموش بیٹھ جائے, اسے بزدل. اور پھر جب معاملہ ہو گیا, ابھی آج تازہ صورتحال کیا ہے؟ غزہ کے علاقے پر اسرائیل کا تقریباً شمالی حصے پر قبضہ ہو چکا. اس سے پہلے میں نے بنایا کہ کچھ دستاویز اور خبریں آئی, پہلے شمال پھر جنوب, پھر ان کو سینا کی طرف کھدیڑ دینا. اسرائیل قبضہ کرنا چاہتا ہے, اس کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں, اور دنیا زبانی جمع خرچ کر رہی ہے. 13-14 ہزار اموات کا ذکر ہے, جس میں تقریباً آدھے عورتیں بچے ہیں. یہ آپ کی کامیابی ہے؟ اتنے لوگوں کو کٹوا دیا. پھر گھروں کی تباہی,
23 لاکھ میں سے 17 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا گھر بالکلی طور پر تباہ ہو گیا، کلی طور پر 17 لاکھ لوگوں کا بے گھر ہو گئے. پانی، ایندھن اور اس کی دواؤں کی تکلیف، زخمی الگ، ابھی جو کانٹے مارے جا رہے ہیں گاجر مولی کی طرح وہ الگ، جھوٹی خبریں پھیلائی جائے گی وہ ہمارے یہاں لوگ کھاؤ، اور یہ جو بہادری کی بات کرنے والے یہ غائب ہو جائیں گے. اگلی جگہ جب سازش ہوگی پھر وہی چیخ پکار مچائیں گے. کوئی ان سے حساب لیتا نہیں نا، پوچھتا نہیں نا، دھوکہ کھاتے ہیں ہمارے یہاں لوگ. پوچھتا نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کو مروا دیا، اس وقت آپ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، کون ہیں آپ؟ تو یہ ان واقعات کو اللہ نے ایسے ہی نقل نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر مشکل پریشانی کے حالات ہوں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے تو وہاں صبر کیجئے، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھیے. اور اصحاب کہف جب معاملات تنگ ہو جائیں، یہ مخصوص حالات میں ہم ہر حال میں یہ کہہ رہے ہیں، یہاں بھی کہا انہوں نے کہ اسی وقت اصحاب کہف پر قیاس کیا جائے گا جب حالات تنگ ہو جائے اور انسان کے سامنے ہجرت یا عزلت، انسان کے سامنے کوئی اور راستہ نہ رہ جائے سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو الگ کر لے جیسے اصحاب کہف نے کیا، یا اپنی بستی سے ہجرت کر جائے. جب یہی ایک چارہ رہ جائے تو پھر یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے. اسی طریقے سے داعی کو علم نافع اور بصیرت، ایسی بصیرت کے حالات کے تناظر میں ہم کون سا قدم اٹھائیں، ایسی بصیرت کا ہونا ضروری ہے. آج ہمارے ہاں جاہل لوگ سوشل میڈیا پر اتنی باتیں لکھتے ہیں، کوئی پوچھنے بولنے والا نہیں ہے، دین نہیں ہے. ہمارے ہاں خارجی مزاج ہے. خارجیوں میں یہی تھا، حکام کی مخالفت، علماء کی مخالفت. معتزلہ خارجیوں کے سابق میں پڑھیے جس طرح وہ لوگ جو جملے استعمال کرتے تھے، آج آپ کو ملیں گے یہ تحریکی اور جذباتی لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو علم نافع ہونا چاہیے اور حالات حاضرہ سے متعلق صحیح قدم اٹھانے کا جو ہے وہ ان کے اندر داعیہ اور مادہ ہونا چاہیے. حالات کا صحیح جائزہ لینا چاہیے اور جو حقیقت ہے اس کے ساتھ جیے، اور مستقبل کے فائدے اور نقصان کا ادراک ہو، اور کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تخطیط ہونی چاہیے، یعنی پلاننگ، گہری منصوبہ بندی، دقیق منصوبہ بندی. اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے معراج پہ لے گیا تھا، ہجرت بھی کروا سکتا تھا کہ ایک رات میں حضرت جبرائیل کو بھیجتے، چند منٹوں میں مدینہ پہنچا دیتے. لیکن آپ نے ہجرت کے پورے سفر کو دیکھیے، بڑی گہری اور زبردست منصوبہ بندی نظر آئے گی. ہم اس کو اس کے موقع پر بیان کرتے ہیں تفصیل سے، یہ اس کا نتیجہ. آپ اصحاب الکہف کو دیکھیے کہ انہوں نے پروگرامنگ کی، رازداری برتی، حالات کا جائزہ لیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں. تو فی الحال عافیت اسی میں ہے کہ ہم جو ہے ایک کسی غار میں جا کے خاموشی سے پناہ لے لیں اور جو ہے شور ہنگامہ نہ کریں، مخالفتیں نہ کریں. اس کے بعد کی آیتیں میں وقت زیادہ ہو چکا ہے. اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف سے متعلق جو انعامات کی اس کا ذکر کیا کہ غار میں جب ان کو لمبی نیند دی تو اس جگہ ایک کشادہ جگہ میں یہ سوئے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. یہ آگے کی آیت ہے کہ جب تم دیکھو گے تو جب سورج طلوع ہوتا تو داہنی جانب کترا جاتا اور جب غروب ہوتا تو بائیں جانب کترا کے نکل جاتا. مطلب یہ اس جگہ ایسی جگہ سوئے، غور کیجئے، ایک غار کے اندر سوئے ہوئے، ایسی جگہ سوئے کہ صبح میں جب سورج نکل کے چڑھتا تو ان کے ایک جانب ہوتا، غروب ہوتا تو دوسرے جانب ہوتا، ان پر دھوپ نہیں پڑتی. یعنی اللہ نے ان کی نیند کا ایسا انتظام کیا، کان بند کر دیے، آواز سے خلل نہ ہو، اور پھر دھوپ ان پر نہیں پڑتی، دائیں بائیں پڑتی. دھوپ کی ضرورت ہے تو ارد گرد پڑتی اور شعاؤں کی جو ضرورت ہے وہ ملتی. اور پھر یہ کہتے ہیں وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس جگہ میں، اس غار میں ایک کشادہ جگہ میں تھے. کشادہ جگہ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی کو ہوا ملے، آکسیجن ملے تو آسانی سے سانس لے سکے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. غور کیجئے اس زمانے میں کوئی ایسا انتظام نہیں ہے، جس جگہ وہ سو رہے ہیں ان کے لیے سونے کا انتظام. تو اللہ نے آگے فرمایا کہ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ راستہ دکھائے وہ ہدایت یاب ہے. آپ اللہ سے تعلق قائم کیجئے تو جو بھی مشکل حالات ہیں آپ کو صحیح راستہ وہی دکھائے گا. وَمَن يُضْلِلْ، جس کو اللہ بھٹکا دے، گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو اس کو راہ دکھانے والا کوئی دوست آپ نہیں پائیں گے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ انہیں جاگتا ہوا محسوس کریں گے جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے. اصحاب کہف سو رہے ہیں،
ان کو ایسی حالت میں اللہ نے رکھا کہ اگر کوئی دیکھتا تو سمجھتا کہ یہ جاگ رہے ہیں. کیوں؟ اہل علم اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ سونے کی حالت میں بھی ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. ان کا کتا تھا، اس کی بھی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہوتا کہ جاگ رہے ہیں. یا تو یہ، یا پھر اتنی کروٹیں وہ بدل رہے تھے، اللہ نے ان کو کروٹ بدلنے کی توفیق دی کہ اس کو دیکھ کر لوگ سمجھتے کہ یہ جاگ رہے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو داہنی اور بائیں جانب کروٹ بدلتے رہے. یعنی اللہ نے ان کو بار بار دائیں بائیں جانب پھراتا رہا. اس سے سبق درس نکالا لوگوں نے کہ اگر کوئی مریض صاحب فراش ہو، کیوں اللہ تبارک تعالیٰ نے اصحاب کہف کو بار بار کروٹ پلٹائی، اس کا ذکر کیا بطور خاص قرآن میں. اس لیے کہ اگر ایک آدمی زمین پر ایک ہی اینگل سے جسم کے ایک ہی حصے کو ٹکا کر رہے گا تو اسے مٹی، زمین کی مٹی یا زمین پکڑ لیتی ہے. ہمارے یہاں بستر پر جو مستقل مریض ہوتے ہیں ان کو کیا وہ بیڈ سور کیا بولتے ہیں، وہ مرض ہو جاتا ہے. تو اس سے قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ اگر کوئی بستر پر رہے تو اسے کروٹ بدلتے رہنا چاہیے بار بار. ہاں، وہوں اللہ نے آگے فرمایا وَكَلْبُهُمْ وَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا چوکھٹ پر صحن میں اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا. ہاں، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر تم جھانک کر ان کو دیکھتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، فرار اختیار کرتے، اور ان کی جانب سے دل میں رعب بھر جاتا، روب سے ڈر خوف سے بھر دیے جاتے. یعنی ایسی کیفیت اللہ نے بنائی کہ لوگ ان کے قریب نہ جائیں، دور سے دیکھیں تو بھاگ جائیں کہ کوئی سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، اور ایک خوف محسوس ہوتا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اسی طرح ہم نے ان کو وہ دوبارہ جگہ دیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. ہاں، کم لبثتم، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. ان میں سے کہنے والے نے کہا کم لبثتم، کہ تم کتنی دیر قیام ٹھہرے رہے، سوئے رہے. تو انہوں نے کہا لبثنا یوما او بعد یوم، کہ ہم ایک دن یا بعض دن کا بعض حصہ، یعنی ایک دن سے بھی کم ہم سوئے رہے، ٹھہرے رہے. اس سے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ دن کے ابتدائی حصے میں گئے تھے اور جب یہ جاگے تو سورج ڈوب رہا تھا، تو اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ ہم کچھ حصہ سوئے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ اس پورے لمبے پیریڈ میں آگے قرآن کا اشارہ ہے کہ 309 سال تک یہ سوئے رہے. 309 سال قمری اعتبار سے، اور وہی سورج اور شمسی اعتبار سے 300 سال بنے گا. 300 سال جب سورج والا ہوگا تو چاند والا سال جو ہے 309 ہو جائے گا. قرآن نے اسی کی طرف وزدادو تسعا کہا. تو 309 سال سوئے رہے. کھانے پینے پیشاب پاخانے کی ضرورت نہیں. یہاں عقل والوں کو سوچنا چاہیے، قرآن یہ بیان کر رہا ہے. بعض حدیثیں جو ثابت ہیں عقل میں نہیں آتی تو ہمارے بہت سارے لوگ انکار حدیث کا ارتکاب کرتے ہیں. قرآن کی اس آیت کی عقلی توجیہ آپ کیا کریں گے؟ 309 سال سوئے رہے، یہ ان کی اللہ کی طرف سے ان پر کرامت تھی. انہم، تو کہا کہ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا پروردگار زیادہ جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے رہے. اس سے یہ پتہ چلا جو ہمیں معلوم نہیں ہے اس کا علم اللہ کی طرف پلٹا دینا چاہیے. فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، تو ان میں سے بعض نے کہا کہ یہ چاندی کا سکہ لو اور کسی انسان کو بھیجو. ہاں، أَيُّهُمْ أَزْكَىٰ طَعَامًا، کیا ہے فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور یہ دیکھ بھال لے، اچھی ایک آدمی کو بھیجو اور اچھی طرح دیکھ بھال لے کہ سب سے بہتر پاکیزہ کھانا کون لائے گا. اس سے یہ بھی پتہ چلا، بعض علماء نے کہا کہ جو کھانے کی کوالٹی کا تذکرہ انہوں نے کیا، ایک تو حلال ہے ایمان کی وجہ سے، اور پاکیزہ اچھا، یعنی اچھا اسٹینڈرڈ، اس کا مطلب یہ اچھے گھرانے کے لوگ تھے، شاہی گھرانے یا اچھے گھرانے کے، کہ دیکھو کون اچھا اور پاکیزہ کھانے لا سکتا ہے. فلیاتکم، دیکھو کون سا کھانا اچھا ہے. فلیاتکم برزق منہ، اس میں سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آئے رزق کے طور پر. ولیتلطف، اور دیکھو نرمی اور احتیاط سے کام لینا. ولا یشعرن بکم احدا، اور تم کو کوئی جان نہ سکے. جو آدمی جائے گا، اس کی تفصیل میں لوگوں نے بیان کیا کہ ان کا یہی طے تھا کہ غار میں ٹھہرے رہیں گے، ایک آدمی بھیس بدل کے جائے گا، کھانے پینے کی ضرورت کے سامان لایا کرے گا، ہم وہاں رکھ کے ہم کریں گے. تو اب جاگے تو بھوک محسوس ہوئی، کھانے کا انتظام کرنے جا رہے ہیں، اب ایک آدمی کو بھیج رہے ہیں. دیکھیے اس میں بھی سبق ہے کہ مشکل حالات میں رازداری برتی جائے، اور غیر مسلم سے ایسے حالات میں جب نقصان کا اندیشہ ہو نرمی سے پیش آئیں. عام حالات میں بھی دعوت میں بھی ہونا چاہیے، تو غیر مسلم کے ساتھ تعامل میں ولیتلطف کہا، ہاں، کہ تلطف، لطف اور نرمی برتے.
ولا یشعرن بکم احدا، اور تم کو کوئی پہچان نہ سکے. انہم ان یظہروا علیکم، اگر یہ لوگ تم پر غالب آ گئے، یرجموکم، تو تم کو سنگسار کر دیں گے، پتھروں سے مار ڈالیں گے، رجم کر دیں گے. اور یعیدکم فی ملتہم، یا پھر اپنی ملت اور اپنے دین میں واپس پلٹا دیں گے. ولن تفلحوا اذا ابدا، ہم نے اتنا پاپڑ بیلا، گھر بار چھوڑا، یہاں قیام کیا، اتنی مشقتیں اٹھائی، قربانیاں دی، اگر ہم واپس پھر اپنے دین میں جانے پہ مجبور ہو گئے تو ساری محنت برباد، پانی پھر جائے گا. ہاں، ولن تفلحوا اذا ابدا، اور تب اگر تم نے وہ دین اختیار کر لیا جو ان کا ہے تو پھر تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے. وکذالک اعثرنا علیہم لیعلموا ان وعد اللہ حق، اسی طرح ہم نے ان پر لوگوں کو واقف کرایا تاکہ جان جائیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. جب یہ نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سبیل پیدا کر دی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اتنے سالوں کے بعد آ رہے ہیں، 300 سے زیادہ سال پہلے کی بات. جب یہ نکلے تو سمجھے کہ ہم کھانا لینے جائیں گے. آدمی کو جس کو بھیجا، تفسیروں میں تو وضاحت ہے، جب وہ دکاندار سے سامان خرید کے پیسہ دینے لگا تو اس نے حیرت کیا کہ یہ تو بہت پرانا سکہ ہے. پہلے اس نے تعجب کیا، پوچھا، کہا کہ ہم لوگ تو کل گئے ہیں یہاں سے. وہ ایسے ہی سمجھ رہے تھے اصحاب کہف کہ کل گئے ہیں، کل ہم یہاں سے گئے بستی سے اور آج آ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہو کہ سکہ غلط ہے. انہوں نے کہا نہیں، اس کو لگتا ہے کوئی خزانہ ملا ہوگا. اور دکاندار جمع ہوئے، لوگ اکٹھا ہوئے. پھر جب کہانی معلوم ہوئی تو لوگ جا کر ان سے ملتے ہیں، اور دنیا بدل چکی تھی. دقیانوس کے زمانے میں شرک اور اہل شرک کا غلبہ تھا، اب اسلام کا غلبہ تھا. وہ نصرانیت کی شکل میں یا جو بھی شکل میں توحید والے تھے، اور ان لوگوں نے بڑی عزت کی. اور جب ان کے سامنے یہ واقعہ آیا کہ اتنی لمبی نیند اللہ نے سلایا اور یہ جاگے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل بنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں. جس طرح اس دنیا میں کسی کو لمبی نیند دے سکتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد یا مارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا کر سکتا ہے. چنانچہ ان کو کیا عزت ملی. پھر اس کے بعد یہ ڈر رہے تھے کہ رجم کر دیے جائیں گے، لیکن اب بستی میں ان کو عزت اور مقام ملا. لوگ گئے، ان سے ملے. ہاں، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ وہ بھی جان جائیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے سلسلے میں کوئی شک نہیں ہے. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جبکہ وہ ان کے معاملے کے سلسلے میں آپس میں اختلاف کر بیٹھے. تو کسی نے کہا کہ یہ جہاں مرے ہیں ان پر جو ہے عمارت بنا لو، اور جن کا معاملے پر غلبہ تھا، وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ ہم ان پر مسجد بنائیں گے. اہل کتاب اور پہلوں کی یہ گمراہی تھی کہ نیک لوگوں، صالح اللہ کے اولیاء اور بزرگوں کی قبروں پر مسجد بناتے تھے. قرآن حدیث نے اس کی سخت مذمت کی. یہود و نصارہ یہ کام کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے. ایسی جگہ اگر نماز پڑھی جائے، جس مسجد میں قبر ہو وہاں نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ لعنتی کام ہے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی، اور اس سے پہلے یہ بھی ذکر کیا کہ ان میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. وہ 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا. اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا قصہ تھا. پہلا 2 قول نقل کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا رجمم بالغیب، یہ غیب کے سلسلے میں اٹکل لگاتے ہیں، انہیں اندھا تیر چلا رہے ہیں. 3 تھے، چوتھا کتا، 4 تھے، 5واں کتا. یہ 2 کو اللہ نے رد کر دیا اور تیسرے قول کو ذکر کیا. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ تیسرا صحیح ہے. اللہ نے اس کو رد نہیں کیا. اگر یہ غلط ہوتا تو پہلے 2 قول کو بھی رد کرتا. حضرت ابن عباس نے بھی کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں، ان کی صحیح تعداد میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو جانتا ہوں. ہاں، اور وہ یہ ہے کہ یہ تیسرا قول جو اللہ نے نقل کیا اس کی تردید نہیں کی، اور اس سے پہلے کے 2 قول کو نقل کر کے کہا کہ یہ اٹکل ہے، یہ تکا تیر تکا چلا رہا ہے، اندھا تیر. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی معاملے میں واقع میں کئی قول ہوں تو نقل کر کے جو صحیح ہے اس کو ترجیح دینا چاہیے، اور جو غلط ہے اس کی 2-4 مثالیں دے کے اس کا رد کر دینا چاہیے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی ہے اس میں ایک سبق یہ ہے کہ ایسی بحثوں میں آدمی کو نہیں پڑھنا چاہیے جس کا فائدہ نہیں ہے. میں کچھ مسائل کا صرف سرسری ذکر کروں. ہاں، یہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اس میں وہی بتایا کہ اس میں معلوم پڑا کہ اگر کوئی بستر پر پڑا ہے تو اس کو الٹ پھیر کرتے رہنا چاہیے تاکہ زمین سے اس کو بیماری نہ لگے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربانی طور سے اپنے نیک بندوں کی رعایت اور حفاظت جیسے اصحاب کہف کی. ہم اگر نیک بن جائیں، کچھ ہمارے پاس سادھن وسائل نہ ہو، اللہ ہماری حفاظت کرے گا. یہ نقطہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور جذبات میں بہاتے ہیں اور بہتے ہیں. ایک یہ بھی اس سے معلوم ہوا کہ
نگرانی اور پہرے داری کے لیے کتے کو پالا جا سکتا ہے، اور یہ ایسا حکم ہے جو پچھلی شریعت میں اور ہماری شریعت میں توافق ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے یہاں تھی، ہمارے یہاں ناجائز ہیں، تبدیل ہو گئی، لیکن یہ اصحاب کہف کے پاس کتا تھا، نگرانی کے لیے تھا۔ شریعت اسلامیہ میں بھی عام طور سے کتا پالنا منع ہے، لیکن نگرانی کے لیے اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں کھیتی کے لیے اور ریوڑوں کی حفاظت کے لیے کتے کے پالنے کی اجازت ہماری شریعت میں موجود ہے۔ ایک مسئلہ یہ نکالا کہ غیر مسلموں سے تعامل اور معاملہ کرتے ہوئے تلطف اور نرمی برتی جائے، یہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے موجودہ حالات میں۔ اور پانچواں مسئلہ الحذر من التعرض للمخاطر، خطرے کے سامنے اپنے آپ کو ڈالنے سے بچنا، ہوشیار رہنا، خطرات سے ہوشیار رہنا، ایسے خطرے سے جس کے نتیجے میں کفر اور کافر کا دباؤ ہم پر قائم ہو جائے۔ پورا حماس والا اسرائیل والا معاملہ دیکھیے، یہ اس کی خلاف ورزی ہے کہ ان خطرات سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو اس کے اندر نہیں جھونکنا جس کے نتیجے میں کافر کی قوت، غلبہ اور دباؤ مسلمانوں پر قائم ہو۔ یہاں دور اندیشی کو چھوڑ کر ایسے اقدامات عام ہو گئے، اور دنیا کا ایک طبقہ جذباتیت کے طور پر ایسی چیزوں کا کی جو ہے تائید کرتا ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ جو طبقہ ہے، اس کی تاریخ دیکھیے، اس نے کبھی امت کا فائدہ نہیں پہنچایا، لیکن بات کرتا ہے ایسی کہ یہی امت کا ٹھیکیدار ہے۔ اسی طرح قبروں کو مسجد بنانے اور اس پر عمارت تعمیر کرنے کی ممانعت۔ اور ایک مسئلہ نکالا کہ غیر اہم مسئلوں میں بحث نہیں کرنا۔ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارے میں کہا کہ آپ ان سے اس سلسلے میں اگر کوئی تم سے سوال کرے تو فلا کیا ہے مراءً ظاہرہ، ہاں فلا تمہارے فیہم الا مراءً ظاہرا ولا تستفتنی فیہم منہم احدا۔ اس مسئلے پر غور کر لیجئے، معذرت چاہ رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا، لیکن یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان کے معاملے میں اگر کوئی بحث کر رہا ہے تو سرسری بات کیجیے، جھگڑا بحث مت کیجیے۔ سرسری بحث سے مطلب کیا؟ قرآن نے جو آپ کو بتا دیا، اللہ نے جو بتا دیا، بس اتنا بیان کیجیے، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ اور ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ ان کی تعداد کتنی تھی، اس سے آپ کو دنیا اور آخرت کے کیا فائدے ہیں۔ آج مسلمانوں میں بہت سی ایسی بحثیں ہوتی ہے جس کا کوئی لینا دینا ہماری دنیا اور آخرت کے فائدے نقصان سے نہیں ہے، اور اس میں لگے رہتے ہیں۔ ایک سبق یہ ملا۔ اور اگلا جملہ ہے وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ان میں سے کسی سے اس مسئلے کے سلسلے میں، اہل کتاب ہوں، یہود و نصارہ ہوں، ان سے بات مت کیجیے، فتویٰ مت پوچھیے۔ غور کرنے کی بات ہے۔ لا تستفت فتویٰ سے ہی بنا ہے، استفتاء مت کیجیے، یعنی فتویٰ مت پوچھیے۔ کن سے؟ ان اہل کتاب، کیونکہ ان کے پاس جو علم ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اب ہمیں بھی اگر کسی سے فتویٰ پوچھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ قرآن و حدیث کو جاننے والا دیانت دار مفتی کون ہے جو قرآن و حدیث جانتا ہے۔ اب ہمارے آج کل بہت سے لوگ اگ رہے ہیں دعوت کے میدان میں، ہاں اگ رہے ہیں، کہہ رہا ہوں، علم حاصل نہیں کیا، ڈگریاں نہیں لی، دین کے علم کو دینی علوم کے راستے سے نہیں سیکھا، کچھ الٹا سیدھا مطالعہ کر لیا، گوگل سے تفتیش کر لی، سمجھے بغیر، اصولوں کو جانے بغیر فتوے دینے لگے۔ کچھ ایسے ہیں جو لمبی داڑھی لمبا کرتا کر لیا، باقاعدہ علم نہیں ہے، لوگ ان کے لباس کو دیکھ کر ان سے فتوے پوچھ رہے ہیں، جانتے ہیں یہ عالم نہیں ہے۔ مفتی علماء میں بھی بہت سے لوگ جو اہل علم ہے نا، ذمہ دار، وہ فتویٰ نہیں دیتے، احتیاط برتتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ فتویٰ اس سے پوچھنا ہے جو علم والا ہو۔ اللہ نے کہا ان سے مت پوچھو ان کے بارے میں، ہاں پوچھنا ہی نہیں ہے، ماننا تو بات کی بات ہے، پوچھنا کس سے ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھنا ہے۔ تو ایسے ہی جو مسلمانوں کے بڑے اور اجتماعی معاملات ہیں، اس میں اس سے سوشل میڈیا سے مت پوچھیے۔ لوگ روز سوال لاتے ہیں، فلاں نے یہ لکھا، ڈھما نے یہ لکھا، کیوں آپ پڑھتے ہیں؟ آپ اس کو پڑھیے، بہت سی چیزیں ہیں مارکیٹ میں، تو آپ ہر چیز کی طرف توجہ دیتے ہیں، لوگوں سے سوال کرتے ہیں کیا؟ جو اتھینٹک ہے، قابل اعتماد لوگ ہیں، آپ ان سے رجوع کیجئے، ان پر اکتفا کیجئے۔ ان کو جب آپ فارورڈ نہیں کرو گے، پڑھو گے نہیں، اس پر بحث نہیں کرو گے، یہ ایسے ہی مر جائیں گے، اور انہیں ایسے ہی مار دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں اور بھی ہدایات ہیں، وقت کافی زیادہ ہو گیا۔ یہ میں نے گزشتہ ہفتہ اصحاب بروج کا واقعہ، اصحاب الاخدود کا واقعہ نقل کیا تھا، بیان کیا تھا۔ اس ہفتے یہ اصحاب کہف کا، اور میں نے جو کچھ بیان کیا ہے یہ بہت تھوڑا ہے۔ آپ ہر ہفتہ
قرآن کی تلاوت کریں سورہ کہف کی، اور کوشش کریں کہ تدبر کے ساتھ۔ امام شافعی کہتے تھے کہ ہر ہفتہ ایک مومن بندے کو پابندی سے سورہ کہف پڑھنا چاہیے، اور علماء اور طلباء کو ہر جمعہ کو 2 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں دروس و اسباق کے بہت سارے پہلو موجود ہیں، بہت مفید امور اور نصیحتیں ہیں، ہدایات ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کا حقدار بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم صلی اللہ نبینا محمد بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔